اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کے متعلق کچھ احادیث آپ کے لیے تحفے کے طور پر لائے ہیں۔ ہم بلا تفصیل اور بلا تاخیر سب سے پہلے تمام ممبران، چاہے وہ سیرت نبوی ہو یا پھر غم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہو، عام الفاظ میں ہم یوں کہہ لیجئے کہ اس سے بھی اوپر تمام اہل اسلام یعنی امت محمدیہ کو ہم رمضان المبارک کی آمد پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جی ہاں، رمضان المبارک آ گیا ہے، وہی برکتیں، وہی افطاری کا ذوق، قاری صاحب وہی افطاری کا ذوق، رمضان میں بہت ہی نیکیاں ملتی ہیں، صبر والا مہینہ آ گیا، رزق میں فراخی کا مہینہ آ گیا، یار جو رحمت کے طلبگار ہیں رحمت والا مہینہ آ گیا، جو مغفرت کے طلبگار ہیں مغفرت کا مہینہ آ گیا، صبر والا مہینہ آ گیا۔ یار ہم سب چاہتے ہیں کہ جنت میں جائیں اور جہنم سے نجات ملے، جہنم سے نجات والا بھی مہینہ آ گیا۔ جی ہاں، اسی نسبت کے ساتھ میں آپ کو ایک احادیث سناتا ہوں، آپ اور میں اپنی قسمت پر ہم رشک کریں گے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر امت محمدیہ کو یہ فضیلت، یہ برکتیں پتہ چل جائیں کہ رمضان کی کیا ہیں، کیا اس کی خوبیاں ہیں، تو یقین مانے وہ خدا سے تمنا کریں گے، خدا سے تمنا کریں گے کہ کاش سارا سال ہی رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ یار حسیب کیا حدیث مبارکہ آپ نے سنائی۔ میں بھی یہ حدیث مبارکہ سن کر اپنے پیارے ناظرین کو ایک حدیث مبارکہ سنانا چاہوں گا۔ میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ آپ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اور آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور یہ دروازے آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں اگر وہ شخص نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی کہ اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کو 15 سونے کے لکھ کے دیتا ہے۔ اور میرے آقا آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا اپنی مخلوق کے ساتھ کیسا پیار ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت کس لائق ہے، اپنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنی محبوب ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اس ماہ مبارک کی پہلی رات کو روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے کتنے انعامات سے نوازتا ہے۔ اس کی بات صرف یہیں تک ختم نہیں ہوتی، میرے پیارے آقا آپ فرماتے ہیں کہ اسے جنت میں ایک سرخ یاقوت کا گھر دیا جائے گا، اور وہ گھر کوئی عام گھر نہیں ہوگا حسیب، میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ گھر ایسا گھر ہوگا جس میں 60,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر سونے کے پٹ بنے ہوئے ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ وہ دروازے کوئی عام دروازے نہیں ہوں گے، ایسے دروازے ہوں گے جو سونے کے پٹ کے بنے ہوئے ہوں گے اور وہ سرخ یاقوت سے جڑے ہوئے ہوں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پس جو کوئی شخص اس ماہ مبارک کی پہلی رات کو پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مہینے کے آخر تک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس شخص پر 70,000 فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے، جس میں وہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے احسانات جو میری امت محمدیہ پر ہے، آقا فرماتے ہیں وہ ابھی بھی ختم نہیں ہوتے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پس جو کوئی شخص بھی اس ماہ مبارک کی رات کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں ایک ایسا درخت عطا فرماتا ہے۔ حسیب بھائی سنیے، وہ درخت کوئی عام سا درخت نہیں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ ایسا درخت ہے جس کے سائے میں ایک گھڑ سوار 500 برس تک چلتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو پہلی رات کے روزے کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فیوز و برکات ہیں۔ حسیب بھائی آگے دیکھیے یار، ماہ مبارک کتنی ہی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، ماشاءاللہ حسنین بھائی نے اتنی ہی کمال کی فضیلتیں پہلی رات کی بتائیں، یاد رکھیے پہلی رات کی بتائیں۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں اگلی راتوں کی فضیلتیں، احکام اور اس میں کیا کیا کرنا چاہیے تو ہمارے ساتھ منسلک رہیے تاکہ ہم آپ کو علم الحدیث سے واقف کر دیں۔ ناظرین، تو آپ کے سامنے ہمارے حسنین زار قادری اور حافظ حسیب قادری نے ماہ مبارک کی کچھ فضیلتیں بیان کی۔ اگر آپ اسی طرح کی کچھ اور فضیلتیں سننا چاہتے ہیں، آپ ہمارے دونوں پیج غم مصطفیٰ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لائک کیجئے اور یوٹیوب چینل یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔